خوفناک مہمان۔ رات کی تاریکی میں جب ہر چیز پر سناٹا طاری تھا، ایک تنہا مسافر جنگل کے بیچوں بیچ گزرتے راستے پر چل رہا تھا۔ یہ راستہ پرانے زمانے کا تھا جہاں لوگ کم ہی آتے جاتے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور درختوں کے پتوئی سرسرا رہے تھے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہوگا، عمران نے خود سے کہا۔ وہ اپنے گاؤں جا رہا تھا لیکن دیر ہونے کی وجہ سے اسے یہ ویران راستہ لینا پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے سامنے ایک پرانی حویلی نظر آئی جو سنسان اور ویران لگ رہی تھی۔ اس کے دروازے پر ایک پرانی لالٹین جل رہی تھی جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ عمران تھوڑا رکا لیکن تھکن سے بے حال ہونے کے باعث اس نے سوچا کہ یہاں رات گزار لے، صبح ہوتے ہی سفر جاری رکھے گا۔ کیا کوئی ہے؟ عمران نے دروازہ بجایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی جیسے کوئی چیز گل سڑ رہی ہو۔ ہر طرف دھول جمی ہوئی تھی اور ہوا میں ایک غیر مری سی دہشت موجود تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں جن میں لوگ عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ بس کچھ دیر آرام کر کے نکل جاؤں گا، عمران نے سوچا اور ایک پرانی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ ایک مدھم سرگوشی سنائی دی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عمران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر ادھر الفادیر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔ شاید میرا وہم ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی۔ لیکن پھر اچانک سامنے کی دیوار پر لٹکی تصویر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ تصویر میں موجود شخص کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں۔ عمران کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بھاگا مگر دروازہ زور سے بند ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیخا۔ پیچھے سے آہستہ آہستہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ عمران نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک سائے کی شکل میں کوئی کھڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قریب آ رہا تھا، اس کا چہرہ دھندلا تھا لیکن آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ میرا گھر ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ عمران کی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ سایہ اور قریب آیا اور صبح جب گاؤں کے لوگ وہاں پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا مگر اندر عمران کا کوئی نشان نہ تھا۔ بس ایک پرانی تصویر جس میں ایک نیا چہرہ شامل ہو چکا تھا، عمران کا۔ خوفناک مہمان، حصہ دوم۔ گاؤں کے لوگوں میں ایک عجیب بے چینی پھیل چکی تھی۔ عمران کا غائب ہونا ایک معمہ بن چکا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ کسی جنگلی جانور کا شکار ہو گیا ہوگا، جبکہ کچھ نے حویلی کے آصب زدہ ہونے کی پرانی کہانیاں دہرا دیں۔ مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ رات کے وقت وہاں جا کر سچائی جان سکے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تو گاؤں کے بزرگ رحمت چاچا نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس حویلی میں جو بھی رات گزارتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن عمران کا قریبی دوست بلال اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہ سب وہم ہے، میں خود جا کر دیکھوں گا کہ عمران کہاں گیا۔ رات کا سفر۔ بلال نے ایک ٹارچ لی، اپنی کمر پر چاقو باندھا اور رات کے وقت اکیلے حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چاندنی رات تھی لیکن ہوا میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے درخت بھی سرگوشی کر رہے ہوں کہ واپس چلے جاؤ۔ جوں جوں وہ حویلی کے قریب پہنچا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ ویسے ہی کھلا تھا جیسے عمران کے وقت تھا۔ اندر جاتے ہی اسے ایک ٹھنڈی لہر اپنے جسم میں اترتی محسوس ہوئی۔ کیا کوئی ہے؟ اس نے ہمت کر کے پکارا۔ خاموشی۔ لیکن پھر سیڑھیوں کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ بلال نے اوپر نظر ڈالی تو اسے ایک سایہ سیڑھیوں پر کھڑا نظر آیا، بالکل بے حرکت جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ عمران، بلال نے کانپتی آواز میں پکارا۔ سایہ دھیرے دھیرے نیچے آنے لگا۔ اس کی چال غیر فطری تھی جیسے زمین پر پیر گھسیٹ رہا ہو۔ بلال نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی اور جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اس کا خون جما دیا۔ وہ عمران تھا لیکن اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں جیسے کسی مردہ جسم میں رونا ہو۔ تم یہاں کیوں آئے؟ عمران نے ایک عجیب سرد آواز میں کہا۔ عمران، تم ٹھیک تو ہو؟ ہم سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بلال نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر اچانک عمران کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب تم بھی یہیں رہو گے؟ بلال کو ایسا لگا جیسے زمین ہلنے لگی ہو۔
اچانک حویلی کے در و دیوار لرزنے لگے، دروازے خود بخود بند ہو گئے اور ارد گرد کی تصویروں سے مدھم قہقہے سنائی دینے لگے۔ یہ جگہ زندہ ہے، بلال نے دل ہی دل میں کہا اور دروازے کی طرف بھاگا، مگر ایک پراسرار قوت نے اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ عمران کا جسم آہستہ آہستہ کالا ہونے لگا، جیسے دھوئیں میں تبدیل ہو رہا ہو، اور پھر وہ بلال کے سامنے ایک خوفناک سائے میں بدل گیا۔ یہ حویلی ہم سب کو اپنا لیتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اور خوفناک انکشاف۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے حویلی کا رخ کیا، مگر اب وہاں کوئی نہ تھا، نہ عمران نہ بلال۔ بس دیوار پر ایک نئی تصویر لگی تھی، جس میں اب بلال بھی شامل تھا، اس کی آنکھیں خالی اور بے جان تھیں۔ رحمت چاچا نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ بند کر دیا اور سرگوشی کی۔ یہ حویلی کبھی کسی کو واپس نہیں جانے دیتی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔